جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ ملک سعید اوان، اور میں اس وقت موجود ہوں حویلی لکھا میں، اور ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں محترمہ شازمہ اعزاز رامے صاحبہ، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ پیپلز لاء فارم، پریزیڈنٹ تحصیل دیپال پور۔ اور حال ہی میں پتہ چل رہا ہے مختلف سیاسی کیبنٹس میں، سیاسی چیمبرز پہ، اور ان کے تذکرے ہو رہے ہیں، اور انہوں نے جلدی میں سفر شروع کیا اور کامیابیوں کے قریب ترین پہنچ چکے ہیں۔ اور ایسی کوئی یہ پارٹی کی کوئی میٹنگ ہو، کوئی ان کا سیاسی جلسہ ہو، کوئی ان کا کوئی بھی کیبنٹ کی میٹنگ ہو، ان کا ذکر نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ اس کے ساتھ سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ سوشل پروٹیکشن کے حوالے سے کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ سماجی کارکن ہیں، اور ابھی تک چونکہ یہ کسی بھی الیکشن میں ظاہری طور پہ نہیں ہوئے، سپورٹ میں ہی ہیں ابھی تو، لیکن اس کے باوجود یہ لوگوں کے بہت سارے کام کر رہے ہیں، لوگوں کے بے لوث خدمت کر رہے ہیں، تو لوگ ان کو بڑا لائک کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حلقے کی عوام جو ہے، جو ان کا آبائی حلقہ ہے، وہ لوگ بڑا پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ ہم ان سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے یہ کیسے سفر شروع کیا، اور انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، ان کی فیملی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو کیسے یہ یہاں تک پہنچے۔ تو یہ ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ ملک سعید صاحب، آپ نے اتنے خوبصورت الفاظ میں میرا تعارف کروایا کہ اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ بہت شکریہ۔ اور میرا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بہت زیادہ نہیں ہے، ایکچولی میرے میڈم آپ کے والد صاحب بھی سیاسی تھے؟ جی نہیں، میرے والد صاحب سیاسی نہیں تھے، بٹ میری ان لاز کی فیملی پولیٹکس میں بہت ان تھی۔ میرے ہسبینڈ کی پھپھو جو تھیں وہ بے نظیر کے ساتھ جرنلسٹ تھیں، اور بے نظیر کے ساتھ ان کا بہت زیادہ وقت گزرا، فورن ٹورز کیے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ انہوں نے۔ اور میرے ہسبینڈ اپنی یوتھ ایج میں تحصیل پریزیڈنٹ تھے پیپلز پارٹی کے، تو پیپلز پارٹی کے، اور میں خود پچھلے 14 سال سے، آلموسٹ 15 سال سے یہ جو ہماری منظور بھٹو صاحب کی پارٹی ہے تعمیر وطن، اس سے اٹیچ رہی۔ پہلے میں نے کافی ورک کیا حلقے میں، پھر ڈالسس میں میں نے خدمت خلق کا مجھے جو فرض سونپا گیا وہ میں نے بڑے احسن طریقے سے انجام دیا۔ بس اسی طرح خدمت خلق کا سلسلہ ایک چل نکلا، اور الحمدللہ آج آپ کے سامنے ہوں۔ نہیں میڈم، یہ تو آپ کی وہ لائف ہے کہ جو آپ نے اپنے ہوش و حواس میں گزاری، ایک سٹارٹ آپ نے کیا۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو اپنی پرائمری کی ایجوکیشن ہے یہ کہاں سے سٹارٹ کی؟ جی میں نے میری ایکچولی مدر ٹیچر تھیں گورنمنٹ اسکول میں ادھر، اور میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ میرا اکیڈمک پیریڈ بیسیکلی میٹرک تک انہی کے ساتھ گزرا، انہی کے اسکول میں میری ایجوکیشن ہوئی، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جو تھا حویلی لکھا کا، وہیں سے میرا پرائمری کا اور میرا میٹرک تک میری ایجوکیشن وہیں کی ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ آپ لائرز کی جو آپ نے، یہ آپ کی چوائس تھی کیا، یا سڈنلی کچھ ایسا ہوا؟ دیکھیں میری چوائس نہیں تھی، لیکن بس وقت جس طرف لے جاتا ہے، یہ لائف آپ کی ڈیسٹنی طے کرتی ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کام لینے ہیں آگے مجھ سے، جو یہ سلسلہ وکالت کا بھی ساتھ شروع ہوا، یہ بھی خدمت خلق کی ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں بہت سارے کیسز جو کرتی ہوں میں فری آف کاسٹ کرتی ہوں، میں خواتین جو غریب میرے پاس آتی ہیں میں ان سے بالکل بھی پیسے نہیں لیتی۔ یہ ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے، آپ کی خدمات کے بارے میں تو ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ تمام جو کیسز ہیں، جو ایک مستحق فیملیز ہیں، ان کے کوئی بھی کیس ہوں، ہائی کورٹ کے ہوں، ادھر سیشن کے ہوں، تو آپ وہ کرتے ہیں فری آف کاسٹ۔ لیکن کیا یہ آپ کی وش تھی؟ اگر یہ آپ کی وش نہیں تھی تو پھر آپ کی وش کیا تھی؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اگر مجھے چوائس ملتی نا تو میں جیولوجسٹ ہوتی، کیا بات! اور اگر میں اپنے اکیڈمک پیریڈ کو دیکھوں تو میں سائیکاٹرسٹ ہوتی، کیونکہ میں نے گریجویشن تک سائیکالوجی پڑھی، اور میں نے سائیکالوجی میں گریجویشن میں ٹاپ کیا۔ اس وقت میری وش تھی آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی، بٹ میری شادی ہونے کی وجہ سے میری اسٹڈیز آف ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ آپ کی وش نہیں تھی، بس لائف نے موڑ لیا تو آپ ایک وکیل بن گئے۔ تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا یہ آپ کی وکالت جو تھی، یا یہ آپ کا جو خدمت کرنے کا جذبہ تھا، یہ آپ کا شروع سے سٹارٹ میں آپ کی میرٹ سے پہلے تھا،
یا بعد میں آپ کے اندر ایسا کچھ چینجنگ آئی؟ دیکھیں آپ کے والدین آپ کی گرومنگ اس طرح سے کرتے ہیں. میرے ماں باپ نے میری تربیت شروع سے ہی ایسے کی کہ لوگوں کے درد کو محسوس کیا. بچپن میں بھی میں نے یہی سوچتی تھی، میں میری کلاس میں کوئی پور اسٹوڈنٹ ہوتی تو میں خفیہ طور پہ اس کی مدد کرتی تھی اپنی امی کو بتائے بغیر. اور اس کے بعد بھی میرے سراؤنڈنگ میں جو میرے متعلقہ میرے سے ہو سکتا تھا، جو پاسبل ہوتا، میں سب کو ہیلپ آؤٹ کرتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ میری امی کو نہ پتہ چلے. تو لیکن امی ڈانٹتی نہیں تھیں، لیکن یہ ہوتا تھا کہ پاکٹ منی آپ کو اپنی ایکسپینسز کے لیے ملی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی میری مدر کو نہیں اچھا لگے گا، جو تمہیں دیتے ہیں تم آگے دے دیتی ہو. تو بس اس وجہ سے اور پھر اس کے بعد ایک سلسلہ چل نکلا، تو پھر میری مدر نے بھی مجھے ہیلپ آؤٹ کیا. الحمدللہ میرے بھائی جو ہیں وہ بھی اس معاملے میں میرا بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو میری فیملی بڑی سپورٹنگ ہے جو رفاع اماں کے کاموں کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے اسٹوڈنٹ لائف میں ہی دوسروں کی زندگی میں مدد کرنے کا ایک ویژن بنا لیا تھا، اپنا مقصد بنا لیا تھا، اور یہ ایک اچھا امپیکٹ ہے کہ آپ نے بچپن سے ہی یہ سوچا اور کیا. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اپنے ناظرین کو کہ کیا اب تو آپ باقاعدہ طور پہ سیاسی قدم اٹھا چکے ہیں، تو آپ نے صرف پیپلز پارٹی کو ہی کیوں سلیکٹ کیا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کے ایک آئیڈیالوجیکل ہوتی ہے نا اٹیچمنٹ کسی سے، تو پیپلز پارٹی سے میری ایک نظریاتی اٹیچمنٹ ہے، اور میرا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے میرے ان لاز کا وہ بھی پیپلز پارٹی سے ہی متعلقہ ہے. اس لیے پھر بی بی شہید میرے لیے بہت آئیڈیل تھیں، تو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے میری کوشش ہے کہ میں جو کر سکوں ان کے ویژن کو لے کے آگے بڑھ سکوں، ان کے بتائے ہوئے کاموں کو لے کے میں دنیا کی خدمت کر سکوں. محترمہ یہاں پہ ہمارے حلقے میں ہم بھی چونکہ اسی مقامی حلقے سے ریلیٹڈ ہیں تو یہ سوال تھوڑا سا ٹف ہے، تو میں اور میرے ساتھ ناظرین یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی جو سابقہ ہمدردیاں ہیں، اب بھی ہیں، موجودہ بھی ہیں، وہ تعمیر وطن گروپ کے ساتھ ہیں، تو وہ بھی پیپلز پارٹی میں ان ہیں اور باقاعدہ طور پہ ان ہیں. تو اگر پارٹی آپ کو ایسا کوئی چانس دیتی ہے، اسی حلقے سے آپ کو الیکشن میں اتارنا چاہتی ہے، تو کیا آپ کا فیصلہ کیا ہوگا اس بارے میں؟ دیکھیں یہ پارٹی کا ویژن ہے، میں اس بارے میں کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتی، نہ میں پارٹی کو مجبور کرتی ہوں. پارٹی میرے لیے جو فیصلہ کرے گی میں کھلے دل سے قبول کروں گی. یعنی کہ اگر پارٹی آپ کو ٹکٹ دیتی ہے، آپ کو الیکشن کے لیے اتارتی ہے، تو آپ الیکشن بالکل لڑیں گے؟ الحمدللہ یہ پارٹی کا میرے پہ اعتماد ہوگا اور میں ان کے اعتماد پہ پورا اترنے کی بھرپور کوشش کروں گی، اور میرے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہوگی کہ پارٹی مجھ پہ اتنا اعتماد کا اظہار کرے. یہ تو آپ کے تھے پرسنل آپ کی لائف کے بارے میں کہ آپ نے کہاں سے سٹارٹ کیا، کہاں پہ آپ چل رہے ہیں، موجودہ حالات. اب اس پہ آ جاتے ہیں کہ اب جو حکومت چل رہی ہے، چونکہ آپ کی پارٹی فیڈرل میں بیٹھی ہے، آپ کے آئینی سیٹیں تمام آپ کے پاس موجود ہیں، تمام ساری پارٹیاں جو ہیں، جو جتنے بھی صوبائی آپ کی حکومتیں ہیں وہ ساری غیر آئینی ہیں، اور آپ کی سیٹیں جتنی آپ کی پارٹی کے پاس موجود ہیں وہ آئینی ہیں. تو حکومت جائے صوبائی یا نہ جائے، آپ کی سیٹیں تو باقاعدہ طور پہ رہیں گی 5 سال. تو کیا اب میں یہ سوال کرنا چاہوں گا آپ سے، چونکہ ہم پنجاب سے ہیں تو ہم پنجاب کے حوالے سے یہ ہماری سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھے فیصلے کر رہی ہے، بہت اچھے اقدام کر رہی ہے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ زمینداروں کے لیے بڑی مشکلات ہیں، معیشت ٹھیک نہیں چل رہی، جبکہ ہماری ڈاکومنٹری کہتی ہے کہ معیشت تو آسمان کو چھو رہی ہے، بہت تگڑی معیشت چل رہی ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا یہ حکومت پنجاب کی ٹھیک چل رہی ہے؟ دیکھیں محترمہ سی ایم صاحبہ بڑے اچھے کام کر رہی ہیں، لیکن جہاں پہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن بات میں آپ کی اپنی مفاہمت نہیں ہو سکتی یا آپ ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ ڈیفینیٹلی میرٹ پہ جو بھی ہوتا ہے اسی کو ہم سب ایکسیپٹ کرتے ہیں. جو اچھے کام کرتے ہیں وہ نظر بھی آتا ہے. اور کسانوں کی جہاں تک آپ نے بات کی، ذمہ داروں کی بات کی، تو ان کو ڈیفینیٹلی ان کا بہت ایشوز چل رہے ہیں. ان کو سبسڈی دینی چاہیے، ان کو ریلیف دینا چاہیے، ان کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دینا چاہیے. دیکھیں ایگریکلچر کنٹری ہے پاکستان، اور پنجاب کی آپ نے بات کی، پنجاب تو 5 دریاؤں کی زمین ہے، تو معیشت کا تقریباً 50% انحصار جو ہے زراعت کا وہ پنجاب پہ ہے. تو پنجاب کو اگر وہ ریلیف دیں گے کسانوں کو تو کسان خوشحال ہوگا، پاکستان خوشحال ہوگا. اس معاملے میں میں کسان بھائیوں کے ساتھ ہوں، اور سی ایم صاحبہ کو کوئی بولڈ سٹیپ لینے چاہیے، کوئی انیشیٹو لینے چاہیے ان کو ریلیف دینے کے لیے، ان کو سبسڈی دینے کے لیے.
نہیں، اس پہ یہ ایک چیز ہے کہ سی ایم صاحبہ اپنا اس پہ زراعت پہ کافی سارے انیشیٹو لے رہی ہیں. آپ کہہ رہی ہیں لینے چاہیے، بٹ لوگ کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ لے رہی ہیں. جس طرح کہ وہ ٹریکٹر میں سبسڈی دے رہی ہے کسان کو، کھاد کے مد میں پیسے دے رہی ہے کسان کو، اور جو اس کے ریٹس ہیں اس کے حوالے سے، اجناس کے ریٹ جو ہیں اس کے حوالے سے تھوڑے سے ایشو ہیں، لیکن اس کے لیے بھی بندوبست کیا جا رہا ہے. تو میرا یہ کہنا ہے، میرا یہ پوچھنا ہے، سوال میرا یہ آپ سے کہ کیا یہ جو موجودہ سیٹ اپ چل رہا ہے یہ ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں ٹھیک چل رہا ہے؟ دیکھیں اس میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. یہ وقت فیصلہ کرے گا. جب کسان خوشحال ہوگا تو وہ نظر بھی آئے گا، اور جو ریلیف ان کو ملے گا وہ جیسے باقی چیزیں چیخ چیخ کے بتا رہی ہیں نا سڑکوں گلیوں میں تصویروں کے ساتھ، ایسے وہ بھی بتائیں گی، پھر ہم بھی دیکھیں گے. اس کے ساتھ ہی میڈم ایک بہت بڑا جو پنجاب کی سطح پہ بڑا ایک ایشو کریٹ ہوا ہے، جس میں مڈل کلاس اوور آل فیملی جو ہے وہ ساری اس کا شکار ہو رہی ہے. تو اس میں بجلی کی قیمت کا ہم ذکر ضرور کریں گے کہ کیا یہ جو بل ابھی آ رہے ہیں، یہ 200 والا جو یونٹس والا معاملہ ہے، کیا اس میں کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے؟ یہ تو 200 تو ٹوٹل مڈل کلاس فیملی کے لیے، یہ تو سارے پس رہی ہیں. اور ایف بی آر جو ہے وہ ٹیکس اپنے لگائے جا رہی ہے. تو ایک غریب بندے کے لیے کیا یہ حکومت ایسے اقدام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ دیکھیں غریب غریب سے تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر ہوتا جا رہا ہے. یہ اس ملک میں ابھی بہت ساری باتوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور بجلی کا جو ایشو ہے اس پہ ڈیفینیٹلی جو ماہرین ہیں ان کو سوچنا چاہیے، ان کو کچھ اس پہ بہتر پالیسی بنانی چاہیے. غریب جو غربت میں پہلے ہی پسا ہوا ہے وہ بلوں کو لے کے اتنا پریشان ہے کہ اپنے گھر میں پنکھے بند کر کے بیٹھا ہوتا ہے شدید گرمی میں بھی. تو اس بات پہ تو میں سی ایم صاحبہ کو بھی اپیل کروں گی یہ کہ اس معاملے پہ غور کریں اور اس بجلی عوام کو بجلی میں ریلیف دے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ چونکہ ہمارے ملک کا دار و مدار جو ہے وہ سارا معیشت پہ، اور معیشت آپ کا کہنا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو ٹھیک ہیں. جو ٹھیک نہیں ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے حکومت کو، ان کے لیے پالیسیز اپنی ڈیلیور کرنی چاہیے. تو اس کے ساتھ ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ جو ہماری افواج ہیں پاکستان کی، اور موجودہ ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں، ان کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ لوگ ان کے بارے میں بہت ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے ابھی انڈیا کے سامنے اپنا ایک ایکشن دکھایا ہے، اور بلکہ پاکستانی عوام نہیں، میں کہوں گا پوری دنیا ان کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے اور مان رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کی پارٹی کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی ایک بندے کو اللہ نے عزت دیا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ عزت کا مستحق ہے. اور ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہمارے پاکستان کے لیے یہ بڑے آنر کی بات ہے. دیکھیں امریکن پریزیڈنٹ نے بات کرنے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف کو بلایا تو وہ انہوں نے اس طرح انہیں سمجھا تو بلایا نا. اور باقی پاکستان کی سیکورٹی کو لے کے جو بھی معاملات ہیں وہ بہت احسن طریقے سے اس کو نبھا رہے ہیں، اور پاکستان کی حفاظت کے لیے جو اقدام کر رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. افواج پاکستان ہماری 24 آورز ایکٹیو ہیں، اور اب تو ہمارے ساتھ ہی پڑوسی دشمن ملک نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے ہمارے دانت کھٹے نہیں کیا، بلکہ ہماری ایسے کہہ لیں کہ انہوں نے منہ لال کر دیا. تو اس کے ساتھ ہی میں بس آخری سوال کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ کیا آپ مستقبل میں تعمیر وطن گروپ کا حصہ رہیں گی، یا اس کو آپ پھر جیسے آپ کو پارٹی اگر ٹکٹ دیتی ہے تو پھر اس سے آپ کیا ہمدردیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی؟ دیکھیں جی تعمیر وطن کے ساتھ میری ہمدردیاں ذاتی ہیں، اور پارٹی کے ساتھ میری پارٹی کے مفاد کی ہیں. اور جو فیصلے پارٹی کرے گی میں پارٹی فیصلوں کے لیے حاضر ہوں، اور میں پارٹی کے احکامات پہ ہی چلوں گی. میڈم یہ آپ کی، چونکہ ہم بھی صحافی ہیں، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں آپ کی کافی سوشل میڈیا پہ آپ کے آج کل گورنر آفس میں اور باقی ساری اپنا جتنے بھی کیبنٹس میٹنگز ہوتی ہیں ان میں آپ ان ہوتے ہیں. تو کیا کوئی فیوچر پلان کے لیے آپ کی ڈسکشن فائنلائز ہو گئی ہے پارٹی کے ساتھ، یا ابھی انڈر ریویو ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہم تو عام سے اور ورکر ہی ہیں ابھی. باقی پارٹی میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ پارٹی ہی فیصلے کرتی ہے، اور ہم تو پارٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں. زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب پارٹی کے لیے جو بھی نقشے قدم ان کا ہے ہم ان کے پیچھے چلیں گے. جو انہوں نے ہمیں احکامات دیے ہم ان کی پیروی کریں گے. ڈیفینیٹلی ایک پارٹی کارکن کا کام ہی یہی ہے کہ اپنے لیڈر کو فالو کرے.
تو اس پہ ہم چلو اب آ جاتے ہیں ذرا اپنے علاقے کی سیاست کے اوپر. تو چونکہ ہمارے جو مقامی PP 187 اور PP 186 اور PP 188 کے جو ہمارے ممبر آف قومی اسمبلی ہیں وہ خاصی اکثریت کے ساتھ وہ یہاں سے الیکٹ ہو کے ممبر بنے ہیں. تو کیا وہ حلقے کے لیے جو ان کو کام کرنے چاہیے تھے آپ ان سے مطمئن ہیں؟ نہیں جی، بالکل بھی نہیں. میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں، آپ کے توسط سے بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہاں کے غریب عوام کو بیوقوف بنا کے ان کے ووٹوں سے اسمبلیز میں بیٹھ کے منسٹریز انجوائے کرتے ہیں اور ان عوام کے بنیادی سہولتوں تک سے محروم ہیں. ان کا کوئی احساس نہیں کرتا. یہ میری حکومت سے بھی اپیل ہے کہ ذرا اس بات پہ غور کریں کہ یہ اس ہمارے علاقے میں جو کام 90s میں ہو گئے وہ ہو گئے. بے نظیر شہید کے دور میں جب وزیر اعلیٰ میاں منظور بھٹو صاحب تھے اس وقت تک کہاں بیڑوں میں ڈال کے اٹھار تک بجلی پہنچائی گئی، اور اب سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں. ہیپاٹائٹس اور گردے کے امراض اس وجہ سے بے انتہا لوگوں میں پھیل رہے ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں. اور ہم کیا اس پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ ہم کیا ووٹ نہیں دیتے؟ یا ہمارے ووٹ کی قیمت یہی ہے کہ صرف منسٹرز کو منسٹریاں ملیں؟ اس بات پہ غور کیا جائے. میڈم یہ چیزیں آپ نے ڈسکس کی. پہلے تو جب بندہ پاور میں نہیں ہوتا تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے خیالات کچھ اور ہوتے ہیں. جب ہمیں منسٹری لیول پہ بٹھا دیا جاتا ہے، ہم اسمبلی کو انجوائے کرتے ہیں، تو پھر ہمارے خیالات اور جو جاتے ہیں. یہاں پہ کچھ ہمارے ایسے دوست احباب ہیں جو الیکٹ ہو کے اب ممبر آف قومی اسمبلی اور ممبر آف صوبائی اسمبلی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے اور آپ کے سامنے ناظرین کچھ بڑے بڑے وعدے ہوئے، بڑے بڑے دعوے ہوئے جو الیکٹ ہونے کے بعد اب وہ اس کا نام و نشان ختم ہو چکا ہے. اب صرف ملاقات ہو سکتی ہے، اسلام آباد ہو سکتی ہے یا لاہور ہو سکتی ہے. تو کیا میڈم یہ صرف فوٹو سیشن کے لیے ہی اسمبلیوں میں جاتے ہیں، یا آپ، سوال ہمارا یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو چانس دیتا ہے، آپ اسمبلی میں جاتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے حلقے کے لیے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات، یہاں کی سڑکیں ٹوٹی چیخ چیخ کے بتا رہی ہیں. یہاں کے ٹوٹے پھوٹے اسٹیڈیم، کوڑے کے ڈھیر ان کے باہر، اور پانی پینے کے فقدان، صاف پانی کا فقدان، اور ہاسپٹلز اور ایمرجنسی کی میڈیسن کا فقدان ان علاقوں میں، یہ چیزیں بتا رہی ہیں ان کی کامیابی. ان کی غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہیں یہ جو اسمبلیز میں پہنچ کے اور اپنی عوام سے منہ موڑے ہوئے ہیں. باقی جہاں تک آپ میری بات کرتے ہیں تو مجھے خدمت خلق کے لیے عہدوں کی ضرورت نہیں ہے. میں آج بھی عوام کے لیے حاضر ہوں اور فیوچر میں بھی عوام کے لیے حاضر ہوں. جو میرے بس میں ہوا انشاءاللہ میں ان کے لیے ہر ممکن جو ہو سکا کروں گی. یہ تھے ہمارے ساتھ موجود، آپ نے سنا، میڈم شازمہ اعزاز رامے، لیگل ایڈوائزر ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، ہائی کورٹ پیپلز لاء فارم تحصیل پریزیڈنٹ ہیں. اور ان کی آپ نے گفتگو سنی. تو اللہ کرے کہ اس طرح کے قائدین ہمارے ملک میں پیدا ہوں، سامنے آئیں، نئے چہرے سامنے آئیں. لوگوں کو نئے چہروں کی ضرورت ہے، حلقوں کو نئے چہروں کی ضرورت ہے. تو میری بھی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بخشے. جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، اسمبلیوں انجوائے کر رہے ہیں، کیا ان کے اندر انسانیت نہیں ہے؟ کیا یہ فرشتوں میں سے اٹھ کے اسمبلیوں میں گئے ہیں؟ کیا یہ انسانوں کی قدر بھول گئے ہیں؟ کیا یہ مڈل کلاس لوگوں کی پرابلمز جو ہیں وہ ان کو نہیں پتہ؟ یہ کیا جتنے بھی صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبر بیٹھے ہیں، کیا یہ زمیندار نہیں ہیں؟ کیا یہ کاشتکار نہیں ہیں؟ ہزاروں ایکڑ کی کاشتکاری کرنے والے. افسوس ہوتا ہے سن کے، ممبر آف قومی اسمبلی، ممبر آف صوبائی اسمبلی ہیں، خود اپنی زمینوں کے مالک ہیں، لیکن جب وہاں پہ بات آتی ہے زمینداروں کے حق کی تو سب خاموش ہو جاتے ہیں. کوئی وہاں پہ بولتا نہیں ہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. غریب رول رہے ہیں، غریبوں کے پاس روڈ نہیں ہے، صاف پینے کا پانی نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، میڈیکل نہیں ہے. تو کیا اپنے حلقے کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ کیا اسمبلی میں صرف فوٹو سیشن کے لیے جاتے ہیں؟ کیا تنخواہیں لینے کے جاتے ہیں؟ کیا اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں معذرت کے ساتھ؟ تو پھر اور مقصد کیا بچتا ہے پیچھے؟ تو بھائی میری اور میرے ناظرین کی یہ ریکویسٹ ہے، اس کے اوپر توجہ کریں، ہمارے حلقے کی طرف توجہ کریں. اور اسی کے ساتھ ہی میں اپنی ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.